जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और यकीनन कि एक अच्छी खुशगवार और मज़ेदार सी ज़िंदगी आप जी रहे होंगे। ये हम अपने रब से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे और आप लोगों को ऐसी खुश-ओ-खुर्रम रखें ताकि आप लोग जो है कैटू चैनल्स के ये प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स जो आप लोग देखें। और आज का जो प्रोग्राम है ज़िंदगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपका प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम ज़िंदगी में मैं रानी खान एक बार फिर से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और दिल की तह गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और सलाम कबूल कीजिए। आप जहाँ पर भी इस वक्त बैठे हैं और देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, बल्कि नहीं आपका अपना प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें आप सबको खुशामदीद। आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से हमें आगाह कर सकते हैं आप लोगों को। और चूँकि ज़िंदगी प्रोग्राम आप लोगों की जो मसाइल हैं वो ख़वातीन हज़रात जो कि बेऔलादी का सामना उनको करना पड़ रहा है और जो कि एक अरसे दराज से इस ख्वाहिश में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं, कुछ लोग मायूस हो चुके हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने शायद हमारे नसीब में औलाद लिखी ही नहीं है। आजमाइशें होती हैं हर इंसान पे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि आप लोग कोशिश करें, मैं अता करूँगा। तो आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है और होम्योपैथिक की दुनिया की मैं अगर कहूँ कि वो मलिका है तो ये कम गलत नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी के ये जो 26-27 साल का निचोड़ वो आप लोगों के लिए लेके आती है, आप लोगों के मसाइल वो सुनती हैं, साथ में वो सजेशन और साथ में वो हल निकालती हैं और आप लोगों तक, यानी कि शिफा जो है वो आपको अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके हाथ में भी शिफा रखी हुई है। और इसका अंदाज़ा आप लोगों को तब भी होता होगा जब कॉलर्स आते हैं, जब कॉल पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और या ये कहते हैं कि इतने अरसे के बाद हमारे घर में वो खुशी आई है जिसके लिए हम 10 सालों से तरस रहे हैं, जिसके लिए हम 5 सालों से तरस रहे हैं, जिसके लिए हम 15 सालों से तरस रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि अल्लाह पाक का कितना ख़ास करम है। डॉक्टर अफशान ख़ान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए, और मैं कहती हूँ कि हिम्मत है इस बंदी की, हम लोग जो है घंटा नहीं निकाल सकते और वो क्लिनिक को टाइम देती हैं, घर को संभालती हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर आती हैं। तो ये सारी गपशप उनके साथ होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। थैंक यू। तो कैसी, मतलब मसरूफियत में किस तरह के टाइम निकालती है? हैरान हो जाती हूँ मैं जब मैं सुनती हूँ कि वो दौड़ लग रही है जी, क्लिनिक जा रही हैं, वो दौड़ लग रही हैं, आप घर को संभाल रही हैं, और बहुत मुश्किल नहीं होता ये? बस आदत हो गई। आदत हो अब फारग बैठना मुश्किल लगता है। ये बात है, जो काम करने वाली बंदी होती है ना वो नहीं बैठ सकती इस तरह से। वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, फारिग बैठते हैं, दम घुट रहा है, बोरिंग सी पोजीशन हो बहुत जाती है और मुझे तो टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई क्यों फारिग हूँ मैं, कि लाइफ में शायद कुछ कम रह गया है, शायद कोई चीज़ रह गई है जो शुरू होनी है। से रूटीन ही ऐसी रही ना, और बच्चों के साथ और ये वो, बल्कि मैं अक्सर कहती होती हूँ मैंने अपने बच्चे अपने टेबल पे ही पाले हैं। साथ साथ ही हॉस्पिटल में बिल्कुल, साथ और ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अब हम किसी और प्रोफेशन में होते हैं ना तो हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं हम उस चीज़ से। आप लोगों का प्रोफेशन एक ऐसा है जो कि एक खिदमत खल्क है और थकने भी नहीं देता। और अगर कभी आप थक भी जाते हैं तो जो लोगों के चेहरों को आप देखते हैं जो कि मायूस हो चुके हुए होते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो फिर हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर वो एनर्जी और भी आ जाती है। फिर दिल करता है कि जहाँ पे घंटा दे रहे हैं वहाँ पे हम 2 घंटे दें। दुआएं बहुत बड़ा क्रेडिट होता है ना, तो यही चीज़ अक्सर पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं तो दुआ का वो एक एलिमेंट जो शुरू हो जाता है ना, वो बड़ा यही, और सब्र का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं कि जितना आप सब्र करते हैं उतना ही आपकी दुआओं में असर होता है। तो जब तक मैं अपने पेशेंट को दवाई के साथ दुआ भी देती हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, उनको शिफा दे दे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, मैं कहती हूँ वो थक हार के आ चुका हुआ होता है। बिल्कुल, वो कहते हैं दुनिया जहाँ के हम घूम के, इवन के इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, होता। और हमारा जो शोबा है ना रानी, अक्सर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सबसे एंड पे आते हैं हमारे पास, सबसे एंड पे आते हैं। बिल्कुल, जब हर तरफ से IVF से या IUI करवा के थक जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब होमियो को ट्राई करते हैं। तो ये है कि, और अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा सक्सेस रिजल्ट 98% है, 99% है,
100% کہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ شرک میں آ جاتی ہے, بالکل اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اور فرسٹ آف آل اللہ ہی کرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, اور اسپیشلی جو میری ایک فیلڈ ہے, میں نے شروع سے اسپیشلی ایک چیز رکھی ہے کہ میں نے انفرٹائلز کپل کو ہی دیکھنا ہے, اور ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو بے اولادی کا شکار ہیں یا بے اولاد ہیں, یا کوئی بھی کمپلیکیشنز ہے بے اولادی کے حوالے سے, جیسے پولیکل سسٹل اووریز ہیں, یا ان کے ٹیوب بلاک ہیں, یا ان کا ایزوسپرمیا کا میلز میں پرابلم ہے, فیمیلز میں کوئی ٹیوب بلاکیج کے ساتھ ساتھ پیریڈز کا پرابلم ہے. تو یہ چیز ہے, اور ہیلدی لائف سٹائل کی طرف میں اپنے پیشنٹس کو لے کر آتی ہوں, کیونکہ میں اکثر سمجھتی ہوں کہ ہم اگر کوئی بھی میڈیکیشن سٹارٹ کریں گے تو وہ فائدہ تب تک نہیں دے گی جب تک ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہوں گے. بالکل, یہ ایک اچھا بھی ہے, مطلب صرف میڈیسن پہ یا میڈیکیشن پہ آپ نہیں چھوڑتی ان کو. بالکل, میں اپنے پیشنٹ کو پہلے پرومس لیتی ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ 2 مہینے یا 3 مہینے رہوں گی, میں آپ کو 2 یا 3 مہینے سروس اپنی پرووائڈ کروں گی, تو وہ اس صورت میں کروں گی کہ یو پرومس می کہ آپ نے ڈائٹ بھی اسی طرح لینی ہے جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی, اور اپنا اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی اسی طرح. دیکھیں جو لوگ نیچر کے قریب رہتے ہیں نا, وہ زیادہ تندرست رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایک اثر ہوتا ہے نا آپ پہ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف اتنی ٹینشن, ڈپریشن, یہ چیزیں خواہ فضول اور اور مطلب ہمیں اچھے سے پتہ بھی ہے کہ اب اگر مجھے کوئی پرابلم ہے یا مجھے کوئی ٹینشن ہے, تو میں اگر اس کے لیے پریشان رہوں, منہ بنا کے بیٹھی رہوں, ہر کسی سے میں لڑتی جھگڑتی رہوں, تو وہ ٹینشن میری کم نہیں ہونی, وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاید کہ میں ٹینشن لوں تو میری ٹینشن کم ہو جائے گی, یا اگر میں کسی سے جھگڑا کروں تو شاید کہ میری یہ پرابلم کا سلوشن نکلے گا. اپنی جو مینٹلی ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ موو کریں, اس جگہ سے موو کریں, ایک چیز. سیکنڈلی رانی, جو میں اپنے پیشنٹس کے لیے اکثر مشورہ بھی دیتی رہتی ہوں خواتین کو, کہ ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں نا, وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہیں, ٹف لائف ہوتی ہے 24/7. اس کو آپ وداؤٹ سیلری تو ہاؤس وائف زیادہ کام کرتی ہیں بنسبت ورکنگ وومین کے. تو ان کے لیے میں اسپیشلی ایڈوائز کرتی ہوں ان کے ہسبینڈ کو کہ بھی ہفتے میں ایک چھٹی آپ ضرور ان کے ساتھ گزاریں, اور گزارنے کے ساتھ ڈنر اینڈ لنچ وغیرہ ٹوٹلی باہر, کم از کم ویک میں چھٹی والے دن تو اسپیشلی کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اور یہ وہ تو ایکسٹرا ایکٹیویٹی, ہم ایکسٹرا برڈنلائز چیزیں ہو جاتی ہیں. اب آپ نے ہاؤس وائف کی بات کی ہے, آپ کی اگر میں مثال لوں تو آپ تو دونوں ہیں. بالکل, میں نے نا اپنا ٹائم ٹیبل مینیج کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو, ویسے تو میڈ ہے میرے ماشاءاللہ کافی زیادہ, تو وہ بھی, لیکن ایک ٹائم ایسا تھا کہ میڈ بھی نہیں رکھ سکتے تھے, مشکل ہو جاتا ہے, ٹرسٹ بھی آپ نہیں کر سکتے. بچے چھوٹے تھے. کالر سے بات کرتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے؟ احمد بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی احمد, ہم میڈیسن لیتے رہے 3 مہینے تقریباً نا ڈاکٹر صاحب سے. جی ہاں جی احمد بولیں, کہاں سے آئے تھے آپ؟ سرگودا سے. ٹھیک ہے احمد. جی 3 میڈیسن دی ہے, لیکن ابھی وہ دوبارہ مسئلہ بن گیا نا. ہاں تو ابھی کا مسئلہ بن گیا دوبارہ نا, پھر ہو گیا ہے, تو آپ دوبارہ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا. دوائی لی ہے, پھر 2 مہینے وقفہ تھا میڈیسن کا نا. اچھا, گیپ دیا تھا میں نے, جی ریسٹ دیا ہوا تھا آپ کو. جی اچھا, تو مسز کی کیسی طبیعت ہے؟ جی ٹھیک ہے ویسے؟ نہیں, ابھی دوبارہ پیریڈ کا مسئلہ بن گیا نا ان کو. دوبارہ پیریڈ کا مسئلہ بن گیا, آپ آ جائیں نا. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں. اور سرگودا کا موسم کیسا ہے؟ گرمی ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ. آپ کو پتہ دوبارہ کیوں مسئلہ ہوا ہے؟ آپ نے مالٹے نہیں لائے تھے سرگودا کے. مالٹے بھی سردی آئیں گی دلائیں گے مالٹے. بس اسی لیے اللہ میاں نے کہا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر افشاں کو یاد نہیں رکھا نا, آپ دوبارہ آئیں. آپ انشاءاللہ آئیں ضرور احمد بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈیسن فری ملے گی پھر؟
ہاں جی بالکل ملے گی, اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ جی. یہ بھی صحیح ہے, آپ نے بہت اچھا کہا ہے کہ آپ نے مجھے یاد نہیں رکھا تھا, تو اس وجہ سے جو ہے لمحہ چاہے گا واپس آئے. دیکھیں یہ مجھے میموری میں اکثر پیشنٹ یاد نہیں رہتے, اور بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں اس لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں 2 منتھ کا یا 3 منتھ کا میں اکثر گیپ دیتی ہوں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں آتی, ریورس تو نہیں ہوتی, کچھ ہارمونز دوبارہ ریورس بھی ہو جاتے ہیں نا, تو وہ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اب یہ خود ہی بتا رہے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن ان کا جو بھی کیس ہے یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 2 منتھس کا ان کو ریسٹ دیا ہوا ہے. تو اب دوبارہ ان کے پیریڈ کا وہ سرکل ڈسٹرب ہو گیا, تو وہ ڈیفینیٹلی اب میں دوبارہ ان کے ہارمونل پروفائل کرواؤں گی, تو اس میں ہمیں تھوڑی کلیئر ہو جائے گا سب. بالکل ایسا ہی ہے, تو ان کے لیے بہتر پھر یہی ہے کہ ٹائملی یہ آ جائیں, ٹائملی وزٹ کریں اور کیونکہ یہ ابھی انڈر پروسیجر ہے نا, انڈر ٹریٹمنٹ ہے, ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, کیونکہ ابھی فنش نہیں ہوا نا. تو بس پھر جب ابھی چل رہا ہو تو پھر اتنی جلدی تو جو ہے وہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے عرصے کا ایک وہ خرابی پرابلم ہو تو پھر وہ اتنی جلدی تو ٹھیک نہیں ہوتی. کوشش تو یہی ہے کہ دعا. اچھا کالر ہے, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نشین بات کر رہی ہوں سے. السلام علیکم. جی میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے. جی جی بولیں. ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں؟ میرا مسئلہ میرے 4 سال پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی آپریشن سے, بڑے آپریشن سے. اچھا آپ پہلے تو اپنا نام بتائیں. نوشین نہاری سے. اچھا, اب دوسری بات, اب میری سن لیں, ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں. جی بند کر دی. چلیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. میں نے کہا میرے 2 بچے فوت ہو گئے آپریشن کے ساتھ. ایک کو کان کا مسئلہ ہو گیا تھا پیٹ میں. اچھا. تو بیٹی پیدا ہوئی تھی, اس کے پھیپھڑے کی کوئی نالی پتہ نہیں کیا لیک تھی کیا, اس سے سانس نہیں آ رہا تھا. اچھا. تو اس کے بعد بیٹی کا فوت ہونے کے بعد 2 ماہ بعد پھر حمل ہو گیا. وہ 3 مہینے کا تھا, پھر خود بخود ضائع ہو گیا. اچھا, کزن میرج ہیں آپ نوشین؟ جی 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 کزن میرج ہے. ماشاء اللہ سے 2 بیٹے میرے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, جی بیٹے ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں جی ماشاء اللہ بیٹے ٹھیک ہے. میرا بی نیگیٹو گروپ ہے, لیکن نا مجھے ایک ٹیکا لگتا ہے جو بچے کی پیدائش کے 72 گھنٹے میں لگتا ہے جو. جی 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 بالکل بالکل. تو جی وہ بیٹیوں کی دفعہ یا وہ جو مس کیریج بیبی ہوئے ہیں آپ کے, ان دفعہ نہیں لگا تھا؟ نہیں اس وقت نہیں لگا تھا, تو اس کے بعد حمل ہوا ہی نہیں. وہ میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی کہ یہ کیا, پروسیجر بھی بہت کروائے ہیں, دوائیاں بھی بہت لی, اچھے اچھے ڈاکٹر بھی دکھائے, لیکن کوئی بات نہیں آپ بنی. ایسا کریں نا, دیکھیں اس میں سب سے پہلا کوسچن جو میں نے آپ سے کیا ہے, اب میری بات آپ نا فون بند کر دیں, میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. آپ کزن میرج ہیں, کزن میرج ہیں, اس وجہ سے آپ کے جو بلڈ گروپ ہے یہ ٹیشوز کراس کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے کچھ پراپر ہارمونز کے ٹیسٹ ہوں گے, اور ان ہارمونز کے ٹیسٹ کے بعد آپ کے ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹ ہوں گے. ان ٹیسٹ کے, ہارمونل ٹیسٹ کے بعد, آپ کی پروفائل دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ ایسے انجیکشن یا میڈیکیشن سٹارٹ کی جائے گی ود آپ کے ہسبینڈ کو بھی دی جائے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کے 2 سے 3 مہینے کی دوائی کھانے کے بعد یا انجیکشنز لگنے کے بعد, آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو جب ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو میٹنگ ڈیز دیے جائیں گے, اور ان اسپیشل میٹنگ ڈیز میں جو کنسیپشن ہوگی آپ کی, انشاءاللہ ہیلدی اینڈ سیف بیبی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو روبیلا آئی جی جی اور سیمٹیڈروکسی وغیرہ کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, اور آپ کے ہسبینڈ کو ٹیسٹیرون اور ہیڈرول وغیرہ کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, بلڈ کے, ہارمونز کے. یہ سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا آپ کے کزن میرج ٹیشوز کون سے کراس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے تشریف لے آئیں. آپ جہاں سے بھی بول رہی تھی, مجھے نہیں آپ کی آواز کلیئر آئی, بتا رہی تھی کہیں سے. بہرحال آپ کو یہاں آنا پڑے گا, اور آپ کے اگر پریویس رپورٹس وغیرہ آپ نے مختلف ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھائی ہیں تو وہ لے کر آئیے گا. ٹائم لے لیں, میرے نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہیں, اور آپ میرے اسسٹنٹ, میری سیکٹریز وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں, پی این این وغیرہ, تو آپ ان سے ٹائم لے لیں اور آ جائیں.
یہ بڑا بہت کرونک پرابلم ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. اور زیادہ تر کزن میرجز میں ہی یہ اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس میں ہسبینڈ کو بھی ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا. بالکل. تو آپ ضرور اس وقت اسکرین پر بھی آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہوں گے, بلکہ آپ سب کو, اور میں ساتھ ساتھ میں بول بھی دیتی ہوں 0300513948 اور دوسرا نمبر ہے 0333513948. کوڈ چینج ہے, نمبر سیم ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 0514102357. آپ کال کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے کہ جن کی کال نہیں لگ رہی تو وہ لائن بزی اصل میں ہوتی ہے. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری کال لگے اور ہم اپنی پرابلم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ تک پہنچائیں. تو آپ کوشش کریں, کوئی نہیں, خیر کال لگ جائے گی آپ کی. اگر یہاں پہ آپ کی کال نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ کلینک کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبہ کے جو اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ اگر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بہترین جو گائیڈ ہے وہ آپ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب بعض اوقات ہم کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہم اس کو بڑا نارمل سا لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں, خیر ہے ایسے, لیکن وہ ہماری پوری لائف کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے آپ اس کو بالکل بھی نارمل نہ سمجھیں, بالکل بھی معمولی نہ سمجھیں, کیونکہ بچہ پیدا کرنا اور پھر اس تکلیف سے گزر کے ہونا تو مطلب مزید تکلیف جو ہے نا, تو اس میں آپ نہ رہیں, بلکہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بر وقت ڈاکٹر کے پاس جایا کریں, بجائے اس کے کہ آپ ٹائم ضائع کریں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہی تھی ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ بڑا بیزی ہوتی ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مطلب مینیج تو آپ کر رہی ہیں, لیکن پرابلمز آپ کو شروع میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہو, کہ کلینک کو بھی ٹائم دینا, بچوں کو, گھر کو بھی ٹائم دینا؟ ہاں بالکل رانی, زندگی کا ایک فیس آتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہو. ایسا ہی ہے. تو آئی ایم سو لکی کہ میری 3 ساسیں ہیں ماشاءاللہ, اور میری مدر جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھی, مطلب میں بلکہ ان کے ساتھ تھی. تو میرے بچے نانوں نے اور دادوں نے مل کر پال دیے ماشاءاللہ سے. بس مطلب اس سائڈ سے آپ کو جو ہے نا وہ فری کر دیا تھا. اور ہی از ویری کوآپریٹو. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بڑے کوآپریٹو ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ بہت لکی بندے ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بڑی مورل اینڈ بہت مورل سپورٹ آپ کو ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کو ہر طرح کی سپورٹ. اور یہ بہت, میں کہتی ہوں کہ بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ. اسٹیشن جاتے ہیں تو ہم 90% کوشش کرتے ہیں گٹھے جائیں, لیکن اگر میجورٹی یہ ہو کہ گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پھر ہم نے مطلب ایسا ٹرین کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو کہ اکیلے بھی ہم موو کر لیتے. اسی بات کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک واپس آتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہم واپس آ گئے ہیں اور بالکل بھی دھیان نہیں تھا کہ ہم واپس آ گئے ہیں جی. اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی, اور ڈاکٹر افشاں خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ کی کالز ہم لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ کی پرابلم کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا حد تک ہو سکتا ہے یہیں پر آپ کو رپلائی دیں, اور جتنا پھر نہیں ہو سکتا پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے معذرت, آپ لوگوں کو تشریف لانا پڑے گا کلینک. ٹھیک ہے, افشاں میڈیکل سینٹر, سیٹلائٹ ٹاؤن, آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. ٹیلیفون نمبرز جو ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صبر کے کانوں سے جو ہے وہ سنا کریں, اور ہمدردی اور رحم دلی کی نظر سے دیکھا کریں, اور میٹھی زبان سے بات کیا کریں. ہمارے ساتھ یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے, ہم لوگ جو ہے وہ کچے کانوں سے سنتے ہیں, اور حسد, گھر کی کامیابی اگر دیکھنی ہے تو کانوں کا پکا ہونا بڑا ضروری ہے. حسد کی نظر سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کڑوے ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کی ہم اپنی زبان سے ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے سے رہے, ہماری رسپیکٹ کرے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. رانی, میں زندگی کے 26 سال کے ایکسپیرینس میں یہ چیز کا ایک نچوڑ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ وہ دینا شروع کر دیں. ایسا ہی ہے. رسپیکٹ, یہ بڑوں نے بکس میں, اشفاق نے اور دوسرے تیسرے جو لوگوں نے, بڑوں نے لکھا ہے کہ جو چیز ہے, یہ ٹرو بات ہے, یہ اس میں سیکنڈ رائے ہی نہیں ہے.
بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز مطلب آئے تو وہ آپ دینا شروع کریں. جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نیت کا دار و مدار. ایگزیکٹلی بالکل آپ ایسے کی ہی ہے. نیت جتنی سافٹ اینڈ کائنڈ دوسرے کے لیے ہو جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سافٹ اینڈ کائنڈ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ کسی اور کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے تو اللہ اور کی میں طرف سے اسپیشلی آٹومیٹکلی ان ہوتا ہے. ماؤں کو میں اپنے آپ کو بھی یہ بات کہوں گی, میں خود بیٹی کی ماں ہوں, اور جو ٹین ایجر بچیاں ہیں جن کی تربیت ابھی ماں کر رہی ہیں, جن کی شادیاں کرنی ہیں, فیوچر میں انہوں نے گھروں میں جانا ہے. دیکھیں اچھی بیٹی اچھا معاشرہ تشکیل دیتی ہے, اور اچھی بیٹی کی تربیت اچھی ماں کر سکتی ہے. بالکل. تو اپنی بیٹیوں کو صبر کرنا سکھائیں, حوصلہ دینا سکھائیں, اور تنقید برائے تنقید کرنا نہ سکھائیں. نیگیٹو تنقید برائے اصلاح کرنا آپ ضرور سکھائیں, اور خود بھی مطلب کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات وہ جیلسی میں آ کر نا ایک چیز اگر اچھی بھی لگ رہی ہو تو ہم اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ساس اور بہو کا ایسا ازل سے ایک وہ رشتہ چلا آ رہا بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں مطلب اگر بڑی بیٹی کی ساس نہیں اچھی تو ماں چھوٹی بیٹی کی بھی ٹریننگ ایسی کر دے گی کہ تمہاری بھی نہیں اچھی, تمہاری بھی نہیں میں بھی غلطی سے چھوٹی والی کی اچھی مل گئی ہو, میں بھی, بالکل, لیکن وہ بھی بیچاری وہ سفر سے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں مطلب ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ بچیوں کو جھکنا سکھائیں. وقتی طور پہ اگر آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں, سوری بول لیتے ہیں, آپ غلطی پہ نہیں بھی ہوتے تو آپ سوری, چھوٹے ہوتے ہوئے آپ سوری بول لیتے ہیں. رشتوں میں کمپرومائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ بڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ ایور گرین ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں نے سوری بول دیا یا میں جھک گیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. اس میں میری مدر کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اتنے سخت تھی کہ ہمیں اپنی اماں اچھی, اپنی ساس اماں اچھی لگتی ہے نا, کہ ہم کہتے تھے امی سے زیادہ تو یہ نرم ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. کافی مطلب میری کچھ فرینڈز بھی ایسی ہیں جو کہ ان سے ہم کہتے ہیں یار اماں ہمارے لیے ساس تھی, جو ساسو اماں ہے وہ ہمارے لیے اماں جیسی ہیں. میں کہتی ہوں یار یہ کیا عجیب سسٹم ہے. لیکن بات وہ بھی آ جاتی ہے کہ جو ساس ہے وہ ایک روب, ایک رتبہ ہوتا ہے ان کا, ایک بہو اور ساس کا. لیکن اگر ہم اپنی ساس کو ماں اور اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. 50% اگر 100 نہ ہونا تو کم از کم ہمارے کافی مسائل جو ہے وہ گھر کے حل ہو سکتے ہیں. اگر گھر میں ساس اور بہو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا تو وہ گھر تو خیر دوزخ ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. سیکنڈ, ساس اور بہو کو دوست ہونا چاہیے. بالکل. سیکنڈلی یہ کہ جو بھی ان کے درمیان کوئی بات ہے شام کو نہ ساس اپنے ہسبینڈ کو بتائے نہ بہو اپنے ہسبینڈ کو بتائے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. 2-3 لگا کے. آج یہ ہوا تھا, یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے, یہ تو 3-4 پروگرام نکل جائیں گے. تو میرے خیال سے پھر کر لیتے ہیں. نہیں, میڈیکل کی طرف واپس آتے ہیں. وہ ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی یہ کہیں گے کہ اب تو یہاں پہ یہ چکر شروع ہو گیا, اب ہم اپنے علاج کے لیے اب ہم کہاں جائیں. ہم تو آپ یہیں پر آئیں, جی آپ کال کریں, آپ کلینک تشریف لے کے جائیں, آپ اپنے اپوائنٹمنٹ لیں, آپ اپنے مسئلے مسائل جو ہے آپ اپنی پرابلمز یہاں شیئر کر سکتے ہیں. یہاں نہ ہو تو آپ کو کلینک کا نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, آپ وہاں پہ جائیں. جی وہاں پر آپ اپنے دیکھ لیں, اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید میری تو بس دنیا اجڑ گئی ہے, شاید کہ میرے تو اب اللہ جو ہے میرے سے ناراض ہے, اللہ جو ہے میری نہیں سن رہا. اللہ کسی سے بھی ناراض نہیں ہوتا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, اور وہ صرف ہمیں آزماتا ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بڑا مایوس ہو جاتے ہیں, اور ہم مایوس تب بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے بھی پریشان ہونا شروع کر دیتے جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہے وہ چیزیں. ہاں, اور ہمارا ان سے کوئی کنسرن بھی کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو بس یہ ہے کہ جب جہاں پہ لگ رہا ہو, جیسے میں ایک چھوٹی سی بات سے پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے بلیک کلر سوٹ نہیں کرتا, تو میں اتنی سیڈ ہو جاتی ہوں. یقین مانے آپ کو بہت اچھا لگے گا, بہت سوٹ کرے گا آپ کو. نہیں, مجھے سوٹ کرتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنے دماغ کا فطور, مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا مجھے اچھی نہیں لگ رہی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یقین مانے کوئی بھی کلر پہنتی ہے بہت سوٹ کرتا ہے, ان کو بہت مزے کا لگتا ہے. لیکن ویسے ہی وہ بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے, یہ
कलर में पहनूं तो मैं नहीं मोटी मतलब लगूंगी। परेशान होने के लिए कोई भी बहाना चाहिए ऐसे ही। लड़ाई के लिए कोई भी चीज। वो कहते हैं ना जब आपका मूड खराब हो तो आप कोई भी बहाना ढूंढ लेते हो, आई ढूंढ फिजूल में। लेते वो उस दिन मैं एक ऐसी ना हस्बैंड वाइफ की वो बाज़ों का मीम्स भी आती हैं ऐसी, तो वो बैठी हुई मैं देख रही थी, तो वो हस्बैंड जो है वो निकल रहे बड़े आराम से घर से, और वाइफ जो है वो उसको बड़े प्यार से अल्लाह हाफिज़ कह रही है, तो वो हस्बैंड से कहता है लड़ना नहीं है, वो कहते हैं नहीं, कहते यार लड़ लेना, कहते नहीं लड़ना, कहते यार मुझे पूरा दिन टेंशन होगी कि आज तुम मेरे साथ लड़ी क्यों नहीं। उसे कहती है मेरा आज मूड खराब नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा है, मैंने नहीं लड़ना। वो फिर आधे रास्ते जाके फिर वापस आते, कहते यार लड़ लो ना, मुझे मज़ा नहीं आएगा पूरे दिन। टेंशन रहेगी कि आज लड़ी क्यों नहीं। टेंशन लेने के लिए छोटी सी बात भी काफी होती है। हस्बैंड्स भी आदी हो जाते हैं ना हमारे चक के। तो जब उनके साथ लड़ाई ना हो तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं वो कि आज वो बीवी की फिर तबीयत पूछते ठीक हैं है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है, अच्छा जब लड़ो तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। यार बस कर दो, क्यों लड़ रही हो ऐसे वो। और यकीन मानो कि ये चीज़ें ना आपके रिश्ते को और भी मजबूत करती है, और प्यार का मेरे ख्याल से ये एक हिस्सा होता है कि जब आप किसी से उस लहजे में बात नहीं करते हो ना तो उस बंदे को भी कमी महसूस होती है। और जब आप किसी से गुस्से में बात करते हो बड़े तंग होते हैं कि यार ये हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, और जब ना करो तो फिर वो तंग होते हैं, वो तब भी परेशान। तो ऐसे में फिर कहना चाहिए यार ना ये एक हाल में खुश नहीं हो। किसी हाल में खुश नहीं है। तो ऐसे ही हम इंसान है ना। तो बस इस तरह से भी ना खुश और उस तरह से भी ना खुश, तो ये चीज़ होती है आपकी बात की परेशानी उठाने के लिए और परेशान होने के लिए कोई भी बहाना कि काफी ब्लैक होता कलर है। सूट हाँ। और ये चीज़ जो है ये मुझे सूट नहीं कर रही, हालांकि चंगी भली सूट कर रही होगी वो चीज़। इन कपड़ों में मैं मेरी जो है ना वेट मेरा ज़्यादा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। और वेट ख़वातीन ज़्यादा में- होने से बात आई कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की पेशेंट्स हैं उनका वेट कभी भी नहीं कम हो सकता जब तक उनकी सिस्ट नहीं ठीक होएगी, बिल्कुल। और सिस्ट ऑपरेशन के बगैर भी ठीक हो सकती है। सही। विदाउट ऑपरेट आपकी सिस्ट बिल्कुल ठीक हो सकती है। और आप अगर अपना हार्मोनल प्रोफाइल जब करवाते हैं तो उसमें डायग्नोज हो जाता है कि आपका कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है जिसकी सही। वजह से AMH लेवल लो जा रहा है और आपका जो है सिस्ट बन रही है। सही। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती हैं वो फिर हमें प्रेगनेंसी होने में भी परेशान करती हैं, और साथ में हमारा एक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, सही। और बेली फैट्स कभी नहीं ख़त्म होता। सही। तो जो लोअर बेली फैट्स की प्रॉब्लम के साथ औरतें कहती हैं कि हमारा वेट कम नहीं होता, स्पेशली पेट हमारा अंदर नहीं जाता, पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उन ख़वातीन के लिए मेरी सजेशन ये है कि आप अपना हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी करवाएं और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि आप देखें कि आपको कहीं सिस्ट तो नहीं है, कि आपकी सिस्ट की वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ कि कभी भी अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं फ़ौरन टेस्ट हार्मोन्स करवाया के, करें। और स्पेशली हार्मोन्स के, और स्पेशली ख़वातीन को। ख़वातीन को स्पेशली, क्योंकि ख़वातीन मतलब ऐसा होता है कि फ़ौरन ही वो जड़ पकड़ लेती है बीमारी। बिल्कुल। देखें अगर हार्मोन्स आज चेंज होना शुरू हुए हैं, आपको हफ्ता 10 दिन में फील होना शुरू हो बिल्कुल जाता है। ऐसा ही है। हफ्ता 10 दिन के बाद अगर आपका टेस्ट हो जाता है तो वो चीज़ वहीं पे आप स्टॉप कर लेते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि बीमारी का आप जड़ से अगर ख़ात्मा करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट में ही पकड़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि वो सालों गुजर जाते हैं तो फिर वो जड़ें फैल जाती हैं बीमारी की। यही बात करना चाह रही हूँ रानी कि हमने चढ़ियाला में बाग के मकाम पे कश्मीर में चढ़ियाला एक गाँव का नाम है, वहाँ पे हमने कैंप लगाया और हमने कोई 1 डे में 22-23 हम डॉक्टर्स थे, पूरे हमारा एक पैनल था, तो हम लोगों ने तकरीबन 1000 या 1100 से ज़्यादा ख़वातीन का इलाज किया, मतलब देखा, उन्हें ट्रीटमेंट दिया। तो वहाँ पे 90% 80% वो ख़वातीन आई जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, और 90% वो ख़वातीन थी जिनको पता ही नहीं था कि हमें 3 साल से ये प्रॉब्लम है, 2 साल से ये प्रॉब्लम है, 1.5 साल से प्रॉब्लम था, उन्हें डायग्नोज ही नहीं हुआ कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। यही मैं कहना चाह रही थी कि बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन को तो पता ही नहीं होता कि उनको पता ही नहीं होता, बस वो ये डॉक्टर को जाकर ये कह रहे होते हैं जी मेरा पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, या कम आ रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्लीडिंग को रोकने की कोई मेडिसिन दे दे।
یا پھر خواتین وہ والی آتی ہیں کہ کہتی ہیں یا تو پیریڈ ہمارے 1.5 مہینے بعد آتے ہیں, پیریڈ ہونے کے لیے میڈیسن دے دیں, لیکن آپ کا سرکل کس وجہ سے ڈسٹرب ہے یہ دیکھنے کے لیے وہ ہارمونز کے ٹیسٹ نہیں کرواتے. اور جو گلی محلوں میں کویکس اور ڈاکٹرز جو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپاؤنڈر لیول پہ اور مطلب کوئی ان کی وہ پریکٹس نہیں ہے, ڈگری نہیں ہوتی تو وہ ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے اور ان کو وقتی طور پہ میڈیکیشن دیتے رہتے ہیں جو کہ اندر ہی اندر ان کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں اور ان کو پریشان کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں, مطلب کوئی چیز اگر آپ لے لیتے ہیں وہ خراب نکلتی ہے, اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. کوئی کپڑا اگر آپ کسی ایسے شاپ سے گلی محلے سے لے لیتے ہیں تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, پسند نہ آئے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. صحت آپ کی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ایک بار خراب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو کوشش کیا کریں کہ ایک تو جو مثلاً ڈاکٹر ہوتا ہے آپ اس کے پاس جایا کریں اور اس سے آپ ٹریٹمنٹ اپنا کروایا کریں. اور ہمارے پاس بھی رانی آپ کی سوری بات کاٹ رہی ہوں, ہمارے پاس بھی اکثر پیشنٹس آتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑیں ٹیسٹ کروانے کو, یہ غلط بات ہوتی ہے. ڈائریکٹ میڈیسن دے دیں. بھئی دیکھیں اب ایک خاتون آئی ہیں جس کو 11-12 دن سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, وائی میں اس کے ٹیسٹ کیوں نہ کرواؤں. لیکن ان کے ساتھ جو لوائقین آتے ہیں, ہسبینڈ ہوتے ہیں یا فیملی ممبر کوئی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یا مدر وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ بلیڈنگ روکنے کی میڈیسن دے دیں. اب بلیڈنگ روکنے کے لیے اگر ہم کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس بچی کو یا اس خاتون کو سسٹ بنا دے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کو بھی یہ لڑکی یا یہ خاتون جو ہے چلائیں, ہمارے بیٹے کو بھی یہ خوش رکھے, ہمیں بھی خوش رکھے. اور 90% خواتین روٹی سے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں. دیکھیں روٹی وقتی طور پہ آپ کا پیٹ تو بھرتی ہے, لیکن جو فروٹس, انزائم, جو وٹامنز آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں, جو پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں ڈیلی آپ صبح ناشتے میں انڈا کھاتی ہیں لیکن اس کو کھانے کا طریقہ چینج کر لیں نا. آپ بوائلڈ ایگ لے لیں یا 2 انڈوں کی سفیدیاں لے لیں. آپ انڈا تو ویسے بھی لے رہی ہیں, آپ سفیدی کھا لیں تاکہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے. تو اس طرح خواتین تھوڑا سا اپنے آپ کو خود بہتر کر سکتے ہیں, اور خود اس طریقے سے خود کو وہ گروم بھی کر سکتی ہیں. گروم بھی کر بالکل سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہماری بچیوں کا اپنا مسٹیک ہے. میں مطلب یہاں پہ کہتی ہوں کہ آپ نے پورے گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ پورے گھر کے لیے فروٹس مینیج کرتی ہیں, ڈنر, لنچ, بریک فاسٹ وغیرہ سب کچھ مینیج کرتی ہیں, تو وائی اپنے لیے کیوں نہیں, اپنے لیے بھی کچھ اپنے لیے ایک گڈ میل نہیں آپ بنا سکتے جس میں آپ تھوڑا بہت فروٹس لے لیں, سلاد لے لیں, یہ وہ. دیکھیں میرے پاس اکثر کمپلین جو خواتین آتی ہیں بیلی فیٹس کے ساتھ اور جن کی کنسیپشن نہیں ہو رہی ہوتی, ان کو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں جی آپ اپنا ویٹ کم کریں. جی ویٹ کم نہیں ہوتا تو گورا سٹائل اپنائیں. گورا سٹائل کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ایک بائٹ ہوتا ہے سالن روٹی کا اور ساتھ میں تھوڑا بہت کھیرا ہم نے کھا لیا یا پیاز یا ٹماٹر وغیرہ. تو انگریز لوگ یا باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سیلڈ باؤل کافی بڑا بنا کے وہ روٹی سے پہلے کھاتے ہیں. پھر آپ کے سٹمک میں تھوڑی سی جو روٹی کی گنجائش رہ جاتی ہے, پہلی بات تو رہتی ہی نہیں, اگر تھوڑی بہت پھر بھی روٹی کی ایک ایکسٹرا ضرورت ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہم لوگوں کو ہوتی ہے, تو وہ پھر اس کو ہاف اینڈ ہاف چوتھائی حصہ لے کر آپ اس کو لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ جب کھانے بیٹھ جاتے ہیں, اور میں نے اپنا 41 kg ویٹ اس ایٹیٹیوڈ سے چینج کیا. دیکھ لیں 41 kg ویٹ میں نے 1.5 سال میں کم کیا, اور اس ساری ایکٹیویٹی سے کہ میں نے ہمیشہ ڈنر اور لنچ سے پہلے اچھا سا باؤل سلاد کا کھایا. بالکل. جی کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر رفشا بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر رفشا خان سن رہی ہیں, آپ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ہے, تقریباً 13 سال اس کی ایج ہے. جی تو یورین کا مسئلہ ہے, وہ رات کو چرپائی کے اوپر پیشاب کر جاتی ہے. اچھا, اس کو مثانے کی ویکنس ہے نا بچی کو, 13 سال کی ہے, تو اس کے لیے آپ تو پہلی بات یہ کہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی زیادہ. جی. اور کہاں سے بول رہی ہیں میری بہن, آپ تو بڑی پریشانی میں ہیں. نہیں, میں ماں سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟
मांगा मोटर पे मांगा से। मांगा मरी के रास्ते में, आई थिंक सो। जी जी। तो आप तो बड़े करीब हैं, 40 मिनट का रास्ता है आई थिंक सो। तो आप आ जाओ, ठीक है, अपनी बेटी को भी लेके आ जाओ। हार्मोनल ग्रोथ के ये कुछ टेस्ट होते हैं बच्ची के, वो ब्लड के टेस्ट हैं, वो टेस्ट करेंगे, फिर अपनी बेटी को दवाई देंगे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है? जी ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया जी कॉल करने का। होती है ना वो परेशानी अक्सर हो हाँ, जाती है, लोग माँ, परेशान पता नहीं होते हैं। क्या क्या होगा। मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बता दूं कि मेरे पास ज़्यादा वो लोग आते हैं जो बेऔलाद होते हैं, जो IVF करवा कर मायूस हो जाते हैं या IUI करवा कर मायूस हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। जिन्होंने रसोलियों का ऑपरेशन करवाया होता है और उनको फिर सिस्ट हो जाती है, फिर फाइब्राइड हो जाती है, तो वो मेरे पास आएँ, अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, Thank you क्योंकि जी। ये आपने रसोलियों की बात की है, अक्सर औकात ऐसा मतलब ऑपरेट लोगों का करवाने मानना के है, बाद भी। लोगों का मानना है कि उसके बाद से फिर आप मतलब कंसीव नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि रसोलियों मिसकंसेप्ट है ना, हाँ, वो एक नॉलेज नहीं है लोगों के पास। तो दूसरी बात ये कि आपकी जो ऑपरेट करने वाला सर्जन है या जो भी लेडी डॉक्टर सर्जन है, वो आपको स्पेशल गाइड कर सकता है कि आपकी सिस्ट किस नौइयत की है, चॉकलेट सिस्ट है, फाइब्राइड है, पानी की थैली है, तो ये देखने के बाद डिसाइड होता है। दूसरी बात ये कि ऑपरेशन लोगों का माइंडसेट ये है कि भाई ऑपरेशन के बाद ये वो 90% ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। और मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिकेशन से ही वो ठीक हो जाए। और मेडिकेशन से अगर एक बीमारी का इलाज होता है तो ये होता है, बहुत तो अच्छी आपको बात फौरन है। और ट्रीटमेंट करवाना हमेशा से हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन जो है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी रखें। बिल्कुल, ऑपरेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेडिसिन को रखें। सिस्ट है जी। वो जब आप सर्जरी में जाएंगे तो वो निकल ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। और प्रोग्राम आप इस वक्त मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारा और आप लोगों का रहता है, और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम जितना हो सकता है आप तक हम आप लोगों की जो मसाइल है उसका हल या उसका इलाज जो है वो आप तक हम पहुंचा सकें। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि अपना लहजा, अपना किरदार और अपना इखलाक हमेशा अच्छा रखें। बड़े बुज़ुर्गों ने क्या खूब कहा है कि जब आप 40 के करीब हो जाएं तो अपने समझें कि आपकी ज़िंदगी का जो असर का टाइम है वो करीब आ गया है। तो उस दौरान अपने बात करने का, अपनी गुफ्तगू को, लोगों से मिलना, लोगों से क्या कहते हैं मुखातिब होना, अपना लहजा, इसको ठीक रखें, क्योंकि असर और मगरिब में टाइम बहुत कम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ हरिपुर से। तो जो है मैं इस सिलसिले में बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं है ना, तो तकरीबन 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 12 साल हो गए हैं? अच्छा, तो आप आ जाएं, तशरीफ ले आएं। एग्स का मसला है, एग्स नहीं बनते हैं। उम्र क्या है बेटा आपकी? एग्स का मसला है, एग्स नहीं बनते हैं ठीक। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन अब हो गई है 30 से ऊपर हो गई है। 30 से ऊपर हो गई तो है, परेशानी की कोई बात नहीं, एग बनना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। आप पैसा करें, अपने हस्बैंड को साथ लेकर और अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स लेकर, टाइम लेकर आ जाएं। टीवी पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप तस्वीर खींच लें नंबर्स की। तो प्रोग्राम देखते प्रोग्राम नहीं देखे ना, सर्विसेज भी उठाएं। प्रोग्राम देखने से आपका इलाज नहीं होगा ना, प्रोग्राम देखिए। इंसान का ज़हन बनता है ना। प्रोग्राम देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, उससे मुझे काफ़ी जो है तसल्ली मिली है। मैंने कहा चलिए आपसे बात करती हूँ। जी जी, बस आपने ठीक है, बस मेरे पास आना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयबा है। तैयबा। जी। बस तैयबा, जब आप आएंगी हम दोनों पहले तो मिल के चाय पियेंगे, फिर आपका इलाज करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया तैयबा कॉल करने का। आपका ना ये जो अंदाज़ है, जो बात करने का स्टाइल है, पर्सनली रियली
مجھے بہت پسند ہے. اکثر جب ہم کسی ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹرز تو پہلے وہ ڈرا ہی دیتے ہیں پیشنٹ کو, اوہ ہو آپ کو تو یہ مسئلہ ہے, یہ اس کا تو علاج بڑا مشکل ہے, یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ جس طریقے سے پولائٹ طریقے سے بات کرتی ہیں, یقین کریں کہ جو اچھا اخلاق ہوتا ہے, جو اچھے طریقے سے بات کرنا ہوتا ہے, میرے پیشنٹ اکثر کہتے ہیں ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم کون سی بیماری کے لیے آئے تھے. یہی بات ہے کہ میں انہیں یاد کرتی ہوں آپ کا یہ پرابلم ہے. آدھی بیماری اسی چیز سے ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں, محبت سے بات کرتے ہیں, تو اگلے بندے کو وہ اپنائیت محسوس ہو جاتی ہے. اور یہ ہے کہ میرے پیشنٹ کے ساتھ میرا ریلیشن ایسا ہے جیسے ایک دوست, ایک بہن بھائی کے جیسا, کیونکہ جب میں انہیں ایزی کارنر دیتی ہوں, ایزی ان کو بات کرنے کا ماحول پرووائڈ کرتی ہوں, تو وہ پھر کھل کے اپنی ساری پرابلم میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہی چیز ہے, ہیزیٹیشن نکل جاتی ہے بیچ میں سے. پھر جب وہ اپنی ڈیٹیلز مجھے بتاتے ہیں تو پھر میں ان کو ٹریٹمنٹ بہت اچھا دے سکتی ہوں. یہی بات ہے کہ جب تک ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کھل کر اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرے گا, تو ہم بھی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ اے ٹو زی ساری پرابلم جب ڈسکس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو اسپیشلی خیبر پختونخوا سے بہت بڑا میرا ایک چین ہے کہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور آتے ہیں کافی زیادہ. تو میرے پاس جینڈر چوائس کے حوالے سے بہت پیشنٹ. اسی پر ابھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی میری 2 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, یا 4 بیٹیاں ہیں میری, تو بیٹا نہیں ہو رہا. اور اکثر گھروں میں جو ہے اس بات پہ وہ بحث اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اسپیشلی دوسری شادی کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں. ہم بیفور پریگننسی, یہ میں طریقہ کار آپ صاحب کو بتا دیتی ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں. جینڈر چوائس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ بیفور پریگننسی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آتے ہیں میرے پاس, اور پہلے میں ان کے دونوں کے ہارمونز کے ٹیسٹ کرواتی ہوں. ان دونوں کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم پھر ان کو اسپیشل میڈیکیشن دیتے ہیں. اور اس پروگرام میں نہیں بتانا تھا لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ آپ بکنگ ابھی ہی کروا لیں جینڈر چوائس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا آف آ رہا ہے تقریباً 15%, اور یہ ان سے محبت کا اظہار ہے, اور یہ ربیع الاول میں آتا ہے. اور یہ مطلب پچھلے 26 سال سے ہر اس بندے کو پتہ ہے جو مجھے جانتا ہے. اور یہ اکثر میرا یہ آف جو ہے ربیع الاول 12 ربیع الاول تک چلتا ہے, اور اس کی بکنگ آپ کو ابھی ہی رجسٹریشن جینڈر چوائس کے حوالے سے کروانی پڑے گی. مطلب وہی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کو بیٹے کی خواہش ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آپ ابھی سے جو ہے اپنی اپائنٹمنٹ کروا لیجئے, کیونکہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا 15% آف سے رانی آپ کا تقریباً 70-80 ہزار روپے کی بچت آ جاتی ہے, کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ پیسے بچا کر نا آپ کھانے پینے پہ لگا سکتے ہیں. نہیں, میرے آنے والے بیبی کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور یہ وہ میری طرف سے ہوتا ہے اسپیشل. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میری عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے اور میں ان میرڈ ہوں. مجھے تقریباً 3-4 ماہ سے میرے نیچے جو لیفٹ سائڈ ہے وجائنا, ادھر سویلنگ اور کانسٹنٹ پین ہے. مطلب کھڑے ہوتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پین کس لیے ہو رہا ہے کانسٹنٹلی. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. تو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے؟ کوئی گلٹی وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی گلٹی وغیرہ تو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے, مگر میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا. آپ کیا تجویز دیں گی کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے؟ جی بالکل, آپ بالکل الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اپنے ہارمونل پروفائل کروائیں, وہ پھر مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کریں تو پھر میں آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں. ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے؟ سوری, پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ جی 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 جی. آپ ذرا اس کا طریقہ کار بتا دیتی ہیں کہ پانی پینا ہوتا ہے یا نہیں, ذرا آپ مجھے بتا دیں, ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. اس میں یہ ہے کہ پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ جو ہے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کر دیں, اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, تھینک یو. چلیں, بہت شکریہ جی کال کرنے کا.
ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं बाज़ औक़ात ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा बहुत होती हैं। ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे इन बहन ने बताया कि शी इज़ अनमैरिड, और अनमैरिड के तो प्रॉब्लम्स को कंसीडर ही नहीं किया नहीं जाता किया जाता, कि बिल्कुल। भई मतलब वो नहीं भई आप अनमैरिड हो, आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम मसलन हो ही नहीं हो ही सकती, नहीं कोई सकता। और क्यों हो रहा है आपको हालांकि अगर प्रॉब्लम? कोई अनमैरिड है तो यूट्रस है और सिस्ट हो सकती है, जी, कोई भी गिल्टी नुमा कोई चीज़ हो सकती है। अब इन्होंने कोई मुसलसल इनको पेन हो रही है, लेकिन इन्होंने कोई अपना कोई टेस्ट नहीं करवाया, ट्रीटमेंट अपना नहीं तो कराया। फिर इस तरह कोई पेन किलर खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात वो चुप भी हम इसी वजह से हो जाते हैं कि फिर वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, जी अनमैरिड है, ये है। हालांकि वैसे माहौल चेंज हो गया। सेहत आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोग को जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन से पहले अपना ट्रीटमेंट शुरू किया करें। और अभी जो कॉल आई थी कराची से, नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा वॉइस नोट आप छोड़ दें, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, फिर उस हिसाब से आप अपना टेस्ट वगैरह करवा लें और वो रिपोर्ट्स फिर आप डॉक्टर अफशा के साथ आप शेयर करें, तो वो फिर बेहतर आपको गाइड कर सकती हैं, बजाय इसके कि आपका और टाइम ज़ाया हो जाए। तो टाइम की बचत किया करें, टाइम बहुत कीमती होता है। हाँ बिल्कुल। और बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर आप डिले करते रहेंगे कि खुद ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा फार्मूला या ऐसा कोई डॉक्टर बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कोई फिट नहीं किया कि आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, चेकअप ज़रूर करवा लें और कोशिश करें अपनी हेल्दी डाइट पे आ जाएं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में मेडिकेशन शुरू कर दें, ये वो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप, जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं मुझे जोड़ों की तकलीफ़ शुरू हुई है, मतलब हमें हफ्ते से या 10-15 दिन से, तो आप उसके लिए बिल्कुल ना मेडिसिन लें, आप एलोवेरा खाना शुरू कर दें, अपनी डाइट में बादी चीज़ों को निकाल दें, यानी कि चना की दाल, दाल माश वगैरह, आलू का इस्तेमाल कम कर दें, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफ़र है हमारी जो जेंडर चॉइस के हवाले से मेल बेबी कोर्स हमारा करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर अपना नाम लिखवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप लोगों को रबीउल अव्वल में हम लोग सहूलत जो देना सहूलत आपको फराहम कर सके। और ये एक तो होता है, कुछ लोगों को होता है कि जी हमें लड़का चाहिए, कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, कॉलर हैं बात आधी अधूरी रह गई। अस्सलाम वालेकुम। चले, वो कहते बात मुकम्मल कर लें। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेटियों की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात होती है, बहुत अच्छी होती हैं। और मेरे पास अक्सर कपल आते हैं, स्पेशली मेल्स का ये कहना होता है कि हम अपनी बीवी की वजह से आए हैं कि इसकी डिमांड है कि बेटा होना चाहिए और हम बेटे का कोर्स करेंगे। लेकिन मेरी ये 3 बेटियां मेरी सर आंखों पे हैं। बिल्कुल। और लिटरली ये मैं आपको बताऊं कि बेटियां, मतलब मैं बेटे का कोर्स ज़रूर देती हूँ, लेकिन इट्स नॉट मीन कि मुझे बेटियां नहीं अच्छी लगती। मैं खुद बेटी हूँ और मैं अपने बाबा की बहुत लाडली थी, मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ, बाप के साथ अटैच होती हैं। हाँ, मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ और मैंने हमेशा प्यार समेटा है। मैं अपने हस्बैंड की भी बहुत लाडली हूँ और मैं अपने बेटे की भी बहुत लाडली माँ हूँ। और ये चीज़ है कि अल्लाह ताला बेटियों को ज़िंदगी से दे। और मेरी अपनी भी एक बेटी है, एक बेटा है, तो मैं अपनी बेटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी, चूँकि वो बहुत आजिज़ सी मखलूक होती है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बड़ी तेज़ भी होती हैं। जी, कौन कहाँ से? अटक से महानूर बात कर रही हूँ। जी महानूर, क्या कहना चाहेंगी? जी, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी जी बोलें। शो बहुत अच्छा चल रहा है और थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू जी। अलावा ये पूछना था कि मतलब डॉक्टर साहब, मतलब 19 ईयर्स की एज में, मतलब टीन एज में, अगर मतलब वेट अगर ज़्यादा होता है तो इस चीज़ में क्या किया जाए? वेट ज़्यादा होता है तो जी जी 19 में 19 साल की उम्र में वेट होना ही नहीं चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 40 किलो की हो जाओ और भाग दौड़ करो। और ये जो आलू के चिप्स वगैरह खाती है ना, फ्रेंच फ्राइज, ये खाती हैं बच्चियाँ। जी, मेरा 50 kg तक है। 50 kg है। हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5.3 है। बस ठीक है, फिर और क्या करना है?
बस इससे बढ़ने नहीं देना आपने, ये ठीक है, आइडियल है, आइडियल है, इसको ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, ओके। और अभी 19 साल की हो तो 1 साल है अभी आपके पास, आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, खुश रहिए। और ये बल्कि सही होता है, मतलब जो आपका वेट चल रहा है ये आइडियल वेट होता है, बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा होता है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको कंट्रोल किया करें, क्योंकि वेट का जो है वो आपकी सेहत पर भी बड़ा असर होता है। डॉक्टर अफशा, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया और पता भी नहीं चला बातों में। बस दुआओं में याद रखिएगा स्पेशल, और अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ जी। बहुत शुक्रिया जी आप सबका प्रोग्राम में साथ देने के लिए। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई कर सकें। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आपसे होती है एक बार फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।